ایسا نہیں ہے. آپ غزوہ حنین کو پڑھیں, حضور کے پاس اتنا مال آیا کہ حضور نے ایک ایک غلام کو 100 اونٹ عطا فرما دی. مال آیا لیکن حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. جیسے پہلے سادہ سی زندگی تھی ویسے اب بھی. حضور علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ دنیا نے حضور کو نہیں بدلا, اکیلے پیارے مصطفیٰ نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. ارے کتنے عرصے کام کیا میرے آقا نے. ظاہری عمر شریفہ 63 برس, 40 برس تو سرکار خاموش رہے, صرف 23 برس سرکار نے کام کیا. میں دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں, ایسا کام کر دیا. وہ کراچی سے لے کر کے افریقہ سے امریکہ, امریکہ سے کینیڈا, دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پیارے مصطفیٰ کا چاہنے والا موجود نہ, حضور سے محبت کرنے والا موجود نہ ہو. فرمایا لقد من اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا. دیکھا آپ نے, رب جو نعت بیان فرمائے محبوب کی, اس کی کیسی نرالی شان ہے. اب فرمایا علی المؤمنین, احسان فرمایا مسلمانوں پر. اب حضور کی تشریف آوری تو ساری کائنات کے لیے احسان ہے نا. عقل تو کہتی ہے کہ آیت کے الفاظ یوں ہونے چاہیے لقد من اللہ علی الناس, اللہ نے احسان فرمایا سارے انسانوں پر, لیکن یہاں فرمایا علی المؤمنین, اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر. کیوں؟ مفسرین نے اس سوال کو اٹھایا, جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ مسلمانوں نے اٹھایا ہے, اس لیے مسلمانوں کو خاص کیا گیا. اور یاد رکھنا, جب تک حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ زمین پہ موجود رہے مسلمانوں نے فائدے اٹھائے. وصال کے بعد حضور قبر انور میں تشریف لے گئے, مسلمانوں نے فائدے اٹھائے. وہ وقت ہے, آج کا وقت ہے, ہم مسلمان حضور سے فائدے اٹھا رہے ہیں, ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی, قیامت میں بھی ہم پیارے مصطفیٰ سے فائدے اٹھاتے رہیں گے. اب میں اس کی کچھ مثالیں آپ کو دے دوں تاکہ گفتگو مضبوط ہو جائے, کچھ دلائل پیش کر دیتا. حضور علیہ السلام جب تک ظاہری طور پہ زمین پہ موجود رہے مسلمانوں نے کیسے فائدے اٹھائے, عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جنگ لڑ رہا تھا, دوران جنگ کسی کا تیر آ کر کے میری آنکھ پہ لگ گیا, آنکھ نکل گئی, لٹک گئی. سیدھا حضور کی بارگاہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دیکھیے میں جنگ لڑ رہا تھا, کسی کا تیر آ کر کے لگا, آنکھ نکلی, لٹک گئی. حضور بڑی تکلیف, بڑا درد ہو رہا. حضرت قتادہ فرماتے حضور نے لٹکی ہوئی آنکھ کو اٹھایا, اسی سوراخ میں رکھ دیا جہاں سے نکلی تھی. اس کے بعد حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا, نکالنے کے بعد میری آنکھ پہ مل دیا. مجھ سے فرمایا قتادہ آنکھیں تو کھولو. کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی واللہ میری سیدھی آنکھ الٹی آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی. دیکھا آپ نے کیسے فائدے اٹھائے مسلمانوں نے. حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں, میں مفہوم کے ساتھ پیش کر دیتا. ایک صحابی رسول ہے, اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے, عطر نہیں مل رہا, خوشبو نہیں مل رہی, بڑے پریشان. سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, فرمایا غلام کیا پریشانی ہے؟ عرض کی حضور بیٹی کو رخصت کرنا ہے, عطر نہیں مل رہا, خوشبو نہیں مل رہی. گویا فرمایا جاؤ ایک شیشی لے آ. یہ گئے, تھوڑی دیر میں شیشی لے آئے. اچھا ایسا نہیں حضور علیہ السلام کے گھر میں کوئی عطر موجود ہو شیشی میں اور اس میں سے حضور نے اس میں ڈال دیا ہو, نہیں ایسا نہیں کیا. حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور نے اس شیشی کو لیا اور لینے کے بعد اپنے پسینہ مبارکہ کے قطرات نکالے اور اس شیشی میں ڈال دیے. فرمائے اسے لے جاؤ, گویا جب تمہاری بیٹی عروسی لباس شادی والا جوڑا زیب تن کرے نا, اس سے کہنا اس میں سے 1-2 قطرے نکالے اور اپنے عروسی لباس پہ لگا دے. اللہ اکبر, ایمان دیکھیے ان کا. یہ عرض نہیں کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ سے عطر لینے آیا تھا, خوشبو لینے آیا تھا, آپ نے تو پسینے کے قطرات ڈال دیے. اعتراض نہیں کر رہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے.
یہ اعتراض کرنا تو وہابڑوں کا کام، عاشقوں کا کام تو مان لینا وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، وہ جانتے تھے کہ عطر سے تو صرف لباس مہکتے ہیں، ارے پسینے مصطفیٰ کا وہ اثر ہے جس سے نسلیں مہکتی ہے، خاندان مہکتے ہیں، محلے مہکتے ہیں، گلیاں مہکتی ہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ارے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آ گیا حق چھا گیا حق، عبدالحق عبدالحق، آ گیا حق چھا گیا حق، عبدالحق۔ وہ لے کے گئے، بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا، اب اس دور میں جو عروسی لباس تھا انہوں نے زیب تن کیا، اور اس شیشی میں سے ایک دو قطرے نکالے سرکار کے پسینے مبارکت۔ نکالنے کے بعد جب اپنے شادی والے جوڑے پر لگائے، حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے بس لگانا تھا، واللہ پورا مدینہ شریف حضور کے پسینے کی خوشبو سے مہکنے لگ گئے۔ لوگوں نے ان کے گھر کا نام خوشبوؤں کا مرکز رکھ دیا۔ اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آپ ذرا دنیا میں نکلے تو صحیح، دنیا میں بڑی مہنگی مہنگی خوشبو ہے۔ یہ جو صرف باڈی اسپرے لگاتے ہیں بڑے لوگ، یہ تو اتنے مہنگے کہ ہماری تنخواہ کا ایک باڈی اسپرے ان کا آتا ہے۔ عرب دنیا میں آپ چلے جائیں، یہ جو عود خالص ہے، یہ عود خالص بھی آپ کو کہیں جا کر کے 60-70 ہزار روپے تولہ ملے گا، اور آپ لگا لیں اس پر، ایک دو دن کے بعد خوشبو ختم ہو جائے گا۔ جسم پہ لگا دیں، چلو جسم پہ خوشبو تھوڑی دیر کے لیے برقرار رہے گی۔ انہوں نے عطر، انہوں نے حضور کے پسینے مبارکہ کے قطرات کہاں لگائے؟ شادی والے لباس پر لگائے۔ اثر دیکھیے، حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ان کی شادی ہوئی، ان کے یہاں جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی سب کے جسموں سے سرکار کے پسینے کی خوشبو آتے۔ فرماتے ہیں سلسلہ رکا نہیں، نسلاً بعد نسلاً یہ سلسلہ منتقل ہوتا رہا۔ اللہ اکبر، کیسے فائدے اٹھائے۔ حضرت عتبہ ابن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عتبہ ابن فرقت کی 4 بیویاں تھیں، چاروں بیویاں ایک دن سر جوڑ کے بیٹھی، ہمارے خاوند تو کوئی عطر نہیں لگاتے، کوئی خوشبو نہیں لگاتے، لگتا ہے کہ باہر سے لگا کے آتے، جیسی داخل ہوتے گھر مہکنے لگتا ہے، گھر میں ہوتے ہیں گھر مہکنے لگتا ہے، جس محفل میں جاتے ہیں محفل مہکنے لگتی ہے، کون سا عطر لگاتے ہیں؟ فلاں بیوی نے کہا، ایک بیوی نے کہا وہ لگاتے ہوں گے، وہ لگاتے ہوں گے، وہ لگاتے ہوں گے۔ چاروں نے مختلف قسم کے عطر خرید لیے، لباس پہنا، اچھا، اور تیار ہوئیں۔ تیار ہونے کے بعد عطر لگائے، دیکھتے ہیں اب عتبہ ابن فرقت کے آنے کا وقت ہے، دیکھتے ہیں اب ان کی خوشبو کا کیا حال ہوتا۔ عتبہ ابن فرقت جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، عتبہ ابن فرقت کی خوشبو سب کی خوشبو پہ غالب آ گئی، گھر مہکنے لگ گیا۔ ایک بیوی نے کہا عتبہ ذرا یہ تو بتاؤ کون سی خوشبو لگاتے، کون سا عطر لگاتے ہو؟ عتبہ نے کہا میں عطر لگاتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لگاتے نہیں تو یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں چھوٹا تھا نا تو میری پیٹھ پہ دانے نکل آئے، میری والدہ سرکار کی بارگاہ میں لے گئی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، دانے نکل آئے، یہ سو نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا عتبہ یہ قمیص اتارو۔ کہتے میں نے قمیص اتاری، حضور نے لعاب دہن نکالا اور میری پیٹھ پہ مل دیا۔ فرماتے اسی وقت دانے ختم ہو گئے اور سرکار کے لعاب کی خوشبو میرے وجود میں بس گئی۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، ارے لعاب لگ جائے سرکار کا، جسم خوشبودار ہو جائے، اور جنہوں نے اس لعاب رسول کو چوسا ہو، میرے امام حسن نے چوسا نا، میرے امام حسین نے چوسا نا، حضرت فاطمہ نے چوسا نا، حضرت علی نے چوسا نا، ایمان سے بتاؤ ان کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا، ان کی اولاد کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کیسے فائدے اٹھائے۔ حضور وصال کے بعد قبر انور میں تشریف لے گئے، سلسلہ رکا نہیں۔ اٹھاؤ جذب القلوب الى دیار المحبوب، حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 201 پر حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی یا 200 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال فرمائے صرف 3 دن گزرے تھے۔ حضرت علی حدیث شریف کے راوی، میں نے دیکھا ایک عربی، ایک دیہاتی حضور کی قبر انور پر آیا
اور آنے کے بعد اس نے اس آیت کو پڑھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آ گیا ہوں، میری شفاعت فرمائیے، میری بخشش فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں زار و قطع رو رہا تھا، کر کیا رہا تھا؟ قبر رسول سے مٹی اٹھاتا تھا، اپنے سر پہ ڈالتا تھا، آیت پڑھتا جاتا تھا۔ فرماتے جب وہ جانے لگا میں نے اپنے کانوں سے سنا سرکار کی قبر انور سے آواز آئی جا تیری مغفرت کر دی گئی۔ مسلمانوں نے کیسے فائدے اٹھائے؟ اسی کتاب میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ایک بزرگ تھے ابن جلا، مدینہ شریف پہنچے، 3 دن فاقوں سے گزر گئے، کھانا ہی نہیں مل رہا، بڑے پریشان۔ چوتھے روز صبح صبح سرکار کی مزار شریفہ کے پاس تشریف لے آئے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں میرے آقا دیکھیے 3 دن ہو گئے آپ کا مہمان ہوں مدینے میں اور کوئی کھانا ہی نہیں دے رہا۔ بس یہ معاملہ پیش کیا، مزار شریفہ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھے، غنودگی طاری ہو گئی، نیند لگ گئی، ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ حضور علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہو گئے، فرمانے لگے ابن جلا تمہیں بھوک لگی ہے؟ جی میرے آقا بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیا یہ نہیں فرمائے ہاں میرے غلام تمہیں بھوک لگی ہے، نہیں فرمائے ابن جلا تمہیں بھوک لگی ہے۔ پتا چلا کہ حضور ہمیں ہمارے ماں باپ کے نام سے جانتے ہیں، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی اولاد ہے۔ فرمایا ابن جلا تمہیں بھوک لگی ہے؟ جی حضور بھوک لگی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ روٹی کھاؤ؟ جی حضور روٹی کھاؤں۔ فرماتے حضور نے کیا کیا؟ خواب میں اپنے گورے گورے ہاتھوں سے مجھے روٹی عطا کی۔ کہتے میں نے آدھی روٹی حضور کو دیکھتے ہوئے کھائی، جب آدھی روٹی ختم ہو گئی میری آنکھیں کھل گئی، میں نے کیا دیکھا؟ بیدار ہونے کے بعد بھی بقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے۔ حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی۔ پہلے کیا کرتے تھے پیر صاحب؟ وہ پانی کے جہاز میں جاتے تھے حج کرنے کے لیے، اب ہوائی جہاز آ گیا، سیٹ بک کرائی۔ وہ کسی مرید نے پوچھا حضرت سنا ہے کہ اب آپ ہوائی جہاز میں جائیں گے؟ فرمانے لگے ہاں، جب یار بلائے نا تو پھر اڑتے ہوئے بھی جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ شریف پہنچے، سرکار کے روضے پر جب پہنچے تو دیکھا ایک شخص ہے، ننگے سر، نوجوان ہے، ٹوپی نہیں ہے سر پہ، سرکار کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پیر صاحب کو اچھا نہیں لگا، میرے آقا کا روضہ بارگاہ رسول اللہ کی اور یہ ننگے سر آ گئے۔ سوچو پیر صاحب کو وہ اچھا نہیں لگا، تو آج جو معاملات ہے، آج میں دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ موبائل میں انڈین گانے بج رہے ہیں روضہ رسول کے ساتھ، انگریزی گانے بج رہے ہیں روضہ رسول کے ساتھ، یہ میوزک بج رہا ہے روضہ رسول کے ساتھ، لوگ فلیش کی لائٹیں روضہ رسول پہ مار رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے مجھے بتایا شاہ صاحب ایک بار ایسا ہوا یہ گنبد خضرا ہی سرخ ہو گیا تھا، بالکل سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ پھر آ کر کے کہتے ہو ہم عمرہ کر کے آئے، ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے آئے، کہیں ایسا تو نہیں تم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے تو نہیں آ گئے؟ یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا چیخنا چلانا ہے؟ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ایک فیشن بن گیا، ایک رسم بن گئی صاحب، بس عمرے پہ جانا ہے آنا ہے۔ اور آپ دیکھیں عمرے پہ کہاں گئے، یہ تو سیلفیوں میں وہاں پر بھی مصروف ہے، وہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، صاحب ابھی پہلا چکر مکمل ہو گیا، روضہ رسول پہ بیٹھا ہو، سیلفی آپ دیکھیں۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، روضہ رسول کے سامنے ہے، سرکار کے روزے کو پیٹ کیے ہوئے اور اپنی تصویر کھینچنے میں مصروف ہے۔ دیکھیں کتنے فیس بک پر آپ کو مل جائے گا، کعبے شریف کو پیٹ کیے ہوئے اور تصویر کھینچنے میں مصروف ہے۔ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤ تو صحیح اس کا ادب کیسا ادب ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ابو علی شاہ قلندر۔ ایک مرتبہ ان کا مرید کہنے لگا حضرت میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، مرشد آپ اجازت دے دیں۔ فرمایا اجازت، کوئی نصیحت فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں، جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو نا، کسی چیز کو تکلیف نہیں پہنچانا، حتیٰ کہ مدینہ شریف کے کسی کتے کو بھی تکلیف نہیں دینا، خبردار، بڑا ادب رکھنا، بڑا احترام رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے مرشد،
پانی کے جہاز میں سوار ہوا، حج پہ گیا، 6 مہینے کے بعد واپس آیا، سوچنے لگا گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچتا۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا، سامنے بیٹھا، سلام کیا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے چہرہ اس طرف پھیر دیا، یہ اس طرف آ گیا، سلام کیا، چہرہ اس طرف پھیر دیا۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا، کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کا مرید جو 4-6 مہینے پہلے حج کے لیے گیا تھا، حضور میں آ گیا۔ فرمانے لگے پہچان تو گیا، میں نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ سرکار کے روضے پر جانا، ہر چیز کا خیال رکھنا، مدینہ شریف کے کسی کتے کو بھی تکلیف نہیں دینا۔ اس نے کہا حضرت میں نے ہر چیز کا خیال رکھا، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ فرمانے لگے غلط بیانی نہیں کرو، فلاں مقام پر کیا تم نے کتے کو ٹھوکر نہیں ماری جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا؟ کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر اس پر پٹی باندھی تھی؟ کہا ایسا ہی ہوا؟ کہا ایسا ہی ہوا۔ ابو علی شاہ قلندر نے اپنی آستین اوپر کی، یہاں پٹی بنی ہوئی تھی، فرمایا وہ میں تھا، فرمایا وہ میں تھا جسے تو کتا سمجھ رہا تھا۔ ارے مصطفیٰ کی بارگاہ تم کیا سمجھتے ہو؟ میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، مگر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جو حرکت کرتے ہیں، اللہ اکبر، دل خون کے آنسو روتا ہے، اللہ اکبر۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ جاؤ، بڑے انصرام کے ساتھ جاؤ۔ آپ ذرا ساری باتوں کو پڑھے تو صحیح، کس طرح سے حاضری دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا اور روضہ رسول پہ جاتے نہیں ہیں، بقیع کے پاس جو گیٹ ہے نا وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ ہمارا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سرکار کو دکھا سکیں۔ اللہ اکبر، وہ تو ایسا ادب اور ایسا اہتمام کرتے ہیں، اور ہماری قوم معاذ اللہ اس کو پکنک پوائنٹ سمجھنے لگ گئی۔ صاحب اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، تو جب بھی روضہ رسول پہ جائیں اپنے علماء سے مل کر کے جائیں، پوچھے طریقہ کیا ہے، حاضری کا کیسے حاضری دینی ہے، کیا کرنا ہے میں نے۔ اللہ اکبر۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب روضہ رسول پر پہنچے، دیکھا ایک نوجوان کو ننگے سر کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ بات اچھی نہیں لگی پیر صاحب، پیر صاحب نے اس کی پیٹھ کو تھپکا آہستگی کے ساتھ۔ یاد رکھے بڑی آہستہ، پہلے تو کوشش کرو گفتگو کرو ہی نہیں، کرو تو بڑی آہستگی کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ہمارے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی میرے محبوب کی آواز پر، ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پیٹھ تھپکی، اس نے گھوم کے دیکھا، اسے اشارہ کیا ادھر آ، پیچھے مدینہ شریف سے دور لے گئے، اسے روضہ رسول سے دور لے گئے، پھر اس پہ برہم ہو گئے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے آقا کے روضے پر آئے اور ننگے سر، کچھ غیرت کچھ شرم ہے؟ ٹوپی پہن کے کیوں نہیں آئے؟ وہ بھی خاموشی سے سن رہا۔ اچھا بزرگوں کا یہ طریقہ رہا، جب ڈانٹتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد انعام بھی دیتے۔ ایک بزرگ ایک محدث سے کسی شخص نے راستے میں پوچھا، حضرت آپ ذرا مجھے سرکار کی حدیث سنائیں۔ انہوں نے 20 درے لگا دی۔ یہ تم سرکار کی حدیث مجھ سے راستے میں پوچھ رہے ہو؟ اس جگہ پر آتے بیٹھتے میں تمہیں سرکار کی حدیث سناتا، راستے میں تمہیں سنا میرے سرکار کا فرمان۔ 20 درے لگا دی، پھر شفقت فرمائی، اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا 20 درے مارے تھے، میں تمہیں میرے اپنے آقا کی 20 حدیثیں سناتا۔ اللہ سامنے والے کو آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کاش کہ آپ مجھے 50 درے مارتے تو میں سرکار کی 50 حدیثیں تو آپ سے سنتا۔ اللہ اکبر۔ تو اب پیر جماعت علی شاہ صاحب برہم ہو گئے، شرم نہیں آتی سرکار کے روضے پر اور ننگے سر؟ چلو میرے ساتھ۔ جہاں رکے تھے وہاں لے گئے، سادے سادے سے آدمی تھے، یہ سوٹ کیس اور بریف کیس یہ تو بعد میں آئے، وہ تو کپڑے کی گٹھری بنی ہوتی تھی، کپڑے کی گٹھری کھولی، یہاں سے کشمیر کی بنی ہوئی ایک خوبصورت سی ٹوپی لے گئے تھے، اکثر کشمیری وہ پہنتے ہیں، سری نگر میں آپ جائیں ٹوپی وہی پہنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ٹوپی نکالی اور نکالنے کے بعد اس کے سر پہ رکھی، فرمایا ہاں یہ ٹوپی پہن کر کے جایا کر۔ اس نے ٹوپی اتار کے دیکھی، ہنسنے لگ گیا پہ مار کے۔ پیر صاحب نے کہا تو ہنستا کیوں ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب یقین کرو یا نہ کرو،
روضے رسول کے سامنے یہی کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ ٹوپی پہنوں گا تو کشمیر کی بنی ہوئی پہنوں گا ورنہ نہیں پہنوں گا۔ یہ ٹوپی آپ نے نہیں دی ہے، یہ ٹوپی تو مجھے میرے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ تو دوستو باتیں بہت ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت میں میرے آقا کی نعت موجود ہے، ایک ایک زبر زیر میں میرے آقا کی نعت موجود ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو تو صحیح، دیکھو کہ قرآن پیارے مصطفیٰ کی کیسی نعت بیان فرما رہا ہے۔ اور آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ میلاد مصطفیٰ کے جو جلوس نکلے اس میں بھرپور شرکت کریں، اور جو جلوس نشتر پارک کی طرف آتا ہے نشتر پارک کا طواف کر کے نہیں چلے جائیں بلکہ نشتر پارک کے جلسے میں شرکت کریں۔ اب تو جمعے کا دن ہوگا اور بڑا محدود سا وقت ہوگا، تو جلدی ہم سب کو جلوس نکالنے ہوں گے تاکہ جس منزل پر جس جگہ پر ہمیں ان کو جمع کرنا ہے وہ جمع ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب پر اللہ رحم فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی ہے دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت